حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وسوسے دفع کرنے کا طریقہ۔ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، تو ایسے خیالات میرے دل میں آتے ہیں، خیالات آتے ہیں کہ میں بس میری نماز کدھر رہ جاتی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن بس وسوسوں میں گھرا رہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو وسوسے آپ کے دل میں ڈال رہا ہے، آپ اسے دفع کرنے کی فکر میں مت جاؤ، دفع کرنے کی فکر مت کرو۔ اگر اسے آپ دفع کریں گے تو اس کے پیچھے اور ایک وسوسہ آئے گا، اس کے پیچھے اور ایک خیال آئے گا۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ آپ نماز میں ہیں، آپ کے دل میں خیال آیا، مثال دے رہا ہوں میں، اگر نماز میں آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو پھر حدیث پاک ہے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب اگر آپ اس کو روکنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ قرآن کی کوئی آیت اگر یاد ہے تو وہ دیکھیں گے، یا پھر حدیث یاد ہے تو اس کا جواب تلاش کریں گے، یا اپنی عقل کے مطابق کچھ بھی جواب تلاش کریں گے۔ آپ جتنے جواب دینے کی کوشش کریں گے تصور میں، اتنے اور وسوسے آتے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نماز سے کوسوں میل دور ہو جائیں گے، خیالات میں گم رہیں گے، نماز ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وسوسے کو دفع مت کرو، بلکہ اپنا تصور اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاؤ، وہ کیا ہو رہا ہے وہ مت کرو۔ اب یوں سمجھ لیجئے آپ اس مثال کو، مان لیجئے کہ آپ کو اگر مچھر کاٹے، تھوڑی دیر خاموش رہیے، وہ درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اسے کھجائیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اور کھجانا من چاہے گا اور طبیعت چاہے گی۔ ایسے ہی اگر چمٹی کاٹ لے، تھوڑی دیر صبر کر لیجئے، درد تھوڑی دیر ہوگا، ختم ہو جائے گا، مگر آپ اسے اگر مسلتے رہیں گے ددوڑا پیدا ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی شیطان کا وسوسہ ہے، آپ جتنا اسے دفع کرنا چاہیں گے وہ اتنا اور وسوسے پیدا کرے گا، اس لیے اس کو وہیں چھوڑ دیں، بس اپنا تصور لے جائیں دربار الہی میں، میرے مالک کی شان کیا ہے، کیسے اس نے مجھے پیدا کیا، اتنی بڑی عمر ہو گئی ماشاءاللہ، بچپن سے اب تک کتنے آرام میں ہیں، چین میں، کتنے لوگ بیماریوں کی وجہ سے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، میرے رب کا احسان ہے کہ 10 روپے میرے خرچ نہیں ہوئے۔ اللہ کے احسانات پر غور کرتے رہیے، وہ وسوسہ وہیں ختم ہو جائے گا، رب کی رحمتوں میں ڈوب جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا۔ حاضرین کرام، اور ایک بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی شیطانی خیالات اور وسوسوں کے متعلق، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے شیطان یہ چاہتا ہے ایمان والے کا ایمان چھین لے، اس کا مقصد ہی یہ، شیطان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایمان والے کا ایمان چھینے، تو وہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لہٰذا ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے وسوسے دل میں آتے ہیں، میں بیان کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ جل کے کوئی نہ ہو جاؤں، ایسے خیالات دل میں آتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیالات کو دفع مت کرو کہ تمہاری عبادت سب ختم ہو جائے گی، لیکن وہ خیالات دفع نہیں ہوں گے، عبادت مکمل ہو جائے گی مگر وہ شیطانی وسوسے ختم نہیں ہوں گے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ سرکار نے تسلی عطا فرمائی، کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو آپ کے دل میں ایمان ہے، دل میں آپ کے ایمان ہے، اسی لیے شیطان وسوسے آپ کے دل میں ڈال رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس گھر میں خزانہ ہوتا ہے چور وہیں آتا ہے، جس گھر میں پیسہ ایک پائی نہ ہو وہاں کون سا چور آئے گا؟ تو ہمارے دل میں ایمان کا خزانہ ہے، شیطان اسی کو چرانے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ کا شکر کرو، سرکار فرما رہے ہیں اللہ کا شکر کرو کہ رب نے ایمان عطا فرمایا، تو اب ہمارے دل میں آنے والے وہ وسوسے ایک طرف رہ جائیں گے، رب کا شکر اور اس کے احسانات کو ماننے کی کیفیت سے دل بھر جائے گا۔ تو شیطانی وسوسوں سے اور اس کے چنگل سے بچنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تقریباً 5 طریقے آپ حضرات نے سماعت کیے ہیں۔ حاضرین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر مچھر کی شکل میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، انسان کے دل پر شیطان مچھر کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب دل کو خالی پاتا ہے
اللہ کے ذکر سے، یاد الہی سے دل کو خالی پاتا ہے تو جیسے مچھر اپنا ڈنک جسم میں چبوتا ہے، ایسے ہی شیطان ہمارے دل میں اس کا ڈنک چبوتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ جیسے مچھر اپنے ڈنک کے ساتھ میں زہر چھوڑتا ہے، اس کا لعاب چھوڑتا ہے، ایسے ہی شیطان اپنے ڈنک کے ساتھ میں ہمارے دل میں وسوسہ چھوڑتا ہے، اور وہ وسوسہ جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو دل کو بیمار کر دیتا ہے، وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں، حقیقت سے ہم ہٹنے لگتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو فراموش کرنے لگتے ہیں، اس قسم کے کیفیتیں پیدا ہوتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، پتہ یہ چلا کہ دل اگر اللہ کے ذکر سے معمور کر دیا جائے، ایک لمحہ خالی نہ ہو، ہر وقت خدا کا ذکر، ہر وقت اللہ اللہ، ہر وقت کلمہ طیبہ، ہر وقت درود پاک، دل آباد رہے خدا کے ذکر سے، تو پھر شیطان کے کوئی وسوسے نہیں آئیں گے اور دل مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا۔ اور دل جب مضبوط ہو جائے گا تو نہ دل کی بیماریاں آئیں گی نہ جسم کی بیماریاں آئیں گی، دونوں طرح کی بیماریوں سے آدمی محفوظ رہے گا، صحت مند رہے گا، شفا یاب رہے گا۔ حاضرین کرام، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس نے، شیطان نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ اب دیکھیے کیسی کیسی وہ باتیں کرتا ہے۔ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ جو آدمی جس درجے کا ہوتا ہے شیطان اس کو ویسے بہکاتا ہے، جس درجے کا ہوتا ہے ویسے بہکاتا ہے، اس سے بچے رہنا ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ مچھر آتے ہیں تو ہم اگربتی لگا لیتے ہیں اس سے بچنے کے لیے، چمٹیاں آتے ہیں تو گیس کا تیل ڈال دیتے ہیں تاکہ اس سے بچیں، سردی آتی ہے تو اہتمام کر لیتے ہیں گرمی کا، گرما آتا ہے تو سردی کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ لیکن شیطان سے بچنے کا ہم نے کیا اہتمام کیا؟ باقی ساری چیزیں موسم میں آتی چلی جاتی ہیں، ساری چیزوں کا ایک موسم ہوتا ہے، شیطان کا کوئی موسم نہیں ہے، وہ 24 گھنٹے ہمارے پاس ہے، 24 گھنٹے دل پہ بیٹھا ہوا ہے، 24 گھنٹے کوشش کرتا ہے وسوسے ڈالنے کی۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی؟ آرام کے لیے ہم نے بستر سجا لیا، چھاؤں اور سکون کے لیے گھر بنا لیا، گرمی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن کا ماحول کر لیا۔ شیطان سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ تو حاضرین، ہم نے 6 باتیں اب تک بتائی، آپ گن لیجئے، وہ ساری کی ساری شیطان سے بچنے کے طریقے، اس میں اگر منہمک رہیں گے تو پھر ماشاءاللہ شیطان سے محفوظ رہیں گے، اور شیطان سے بچنا ہی در حقیقت اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اپنے ایمان، اگر ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو پھر شیطان سے بچیں۔